قرآن نے کہا کہ وہ تم پر گواہ بنے گی. کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس, تمہیں دنیا والوں پہ گواہی دینی ہے. ویکون الرسول علیکم شہیدا, رسول تمہارے اوپر گواہی دے گا. تو یہ چیزیں ہم میٹیریل انسان یہاں جو اس کے CCTV کیمرے لگے ہوئے, یہ اللہ جسے چاہے دکھاتا ہے. ان کا سامنا ہوگا. میں دوسرا ثبوت دے رہا ہوں, بخاری میں حدیث ہے, حوض کوثر پر ہوں گے, کچھ لوگ آ رہے ہوں گے, پھر فرشتے کچھ لوگوں کو روکیں گے, مار کے ہٹائیں گے, کہیں گے کہ میری امت کے لوگوں کو کیوں نہیں آنے دیتے میرے پاس. فرشتے کہیں گے لا تدری, آپ نہیں جانتے, یہ ہے عالم الغیب کی بات. اس وقت دنیا سے آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے جانے کے بعد کیا کیا تھا دین کے ساتھ, بالکل ہی کچھ اور دین کر دیا. تو وہ کہیں گے ہٹاؤ, ٹھیک ہے تم ہٹاؤ. سامنا ہوگا, اچھے میں بھی برے میں بھی. تو جس دن سامنا ہو آپ سرخرو ہوں, آپ کامیاب ہو کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری تصویر بدلی. آپ کی تصویر اب جاری ہے, پھر وہ کہیں کہ یہ ہیں وہ لوگ جو کر رہے تھے, انہوں نے تصویر بدلی تھی. وہ کوئی حاضر خود سے نہیں جاری, دکھایا جاتا ہے. تو وہ یہ آپ کے لیے یہ گواہی دے سکے, یہ ہے, یہ میرے خاص ہیں, ان کو آنے تو خاص طور سے آنے تو, دوسروں سے الگ ہٹ کر بھیڑ سے میرے پاس آنے. یہ ہے ایک ریزن. اور دوسرا آپ کے سروائیول کا. اب اس جگہ آپ پہنچ رہے ہیں جہاں ہلکے ہلکے دھیرے دھیرے آپ بالکل you are being relegated to nothing. Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الحمدللہ الذی له حمدا کثیرا کما عمل واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ. برادران کرام, آج جمعہ ہے اور ستمبر کی 23 تاریخ. آج سے 4 روز بعد 27 ستمبر بدھ کے دن چاند نظر آئے گا, ربیع الاول کے مہینے کا. اور پہلی ربیع الاول شروع ہو جائے گی مغرب کے وقت سے. یہ مہینہ آپ سب کو معلوم ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے. اس سال یہاں تک آتے آتے بہت سے نشیب و فراز سے گزری. مسلمانوں کی قوم جسے ہم کہنے یا امت مسلمہ, کبھی بہت کم عرصے میں پوری دنیا پر چھا گئے. ان کے عروج کا دور تھا. باقی تمام دنیا ان کے مقابلے میں ایسی تھی جیسے مغلوب بھی اور جاہل بھی. علوم نے ترقی وہیں پر کی مسلم ورلڈ میں. 9th سینچری سے 9ویں صدی عیسوی سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 250 سال بعد, اور بلکہ 8ویں صدی سے ہی 12ویں 13ویں صدی تک دنیا میں بہت بڑی تعداد جو ٹاپ کے سائنٹسٹ تھے وہ سب مسلمان تھے. بہت کم اکا دکا دنیا میں کچھ اور تھے. یہ عروج کا اور ترقی کا دور تھا. پھر زوال شروع ہوا تاتاری حملے سے تقریباً 13ویں صدی کے, شاید سن 1258 کی بات ہے, 13ویں صدی کے درمیان سے. وہاں سے زوال شروع ہوا جب بغداد پر تاتاریوں نے حملہ کیا. حملہ کر کے انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی, اور اتنا ٹیرر لوگوں کے ذہنوں میں تھا, اور بہت لمبا عرصہ ان کی غلامی میں گزرا کئی نسلیں. ایسے حالات, اتنی بڑی جس کی دھاک تھی دنیا میں, جس کے ماننے والے دنیا کے بہت سے حصوں میں پھیل چکے تھے. ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ نظر آنے میں تو بہت شان و شوکت تھی جو چلی آ رہی تھی پہلے سے, لیکن ان کی جو اصل طاقت و اسٹرینتھ تھی وہ ختم ہو چکی تھی. تو وہ آئے اور انہوں نے چن چن کر جس کو چاہا قتل کیا, اور جن کے ساتھ جو چاہا کیا. پھر
یہ وہ دور تھا جب ساری کتابیں کتب خانے انہوں نے جتنے تھے، بہت بڑا سرمایہ تھا مسلمانوں کے پاس، اس لیے کہ علوم انہی کے پاس تھے اس وقت دنیا میں، وہ سب جلا دیا۔ کتابوں سے دریاؤں کو کاٹ کر پل بنائے، سب جاہل تھے، لڑنے والی ایک بربر قوم، بہت بڑا سرمایہ ضائع ہوا۔ اس لیے ان کے پاس اتنا بڑا سرمایہ، اس وقت علمی سرمایہ انہی کے پاس تھا۔ دوسری قوموں کی، دوسری زبانوں کی جو کتابیں تھیں ان سب کی بھی تراجم ان کے پاس تھی، بلکہ علم کی جو وقت تھی، جو ویلیو تھی، اس کا اندازہ اس سے لگا دیں کہ اگر کسی علاقے کو مسلمان فتح کرتے تھے، جو آپس میں جو ایگریمنٹ ہوتے تھے اس قوم سے جہاں جن کو وہ فتح کرتے تھے، ان ایگریمنٹس میں ایک کلاس یہ بھی ہوتی تھی کہ اپنے یہاں کی کتابیں سب ہمیں دے دو، بکس۔ ان کے یہاں دیمک کھاری ہوتی تھی، بیکار پڑی ہوتی تھی، پتہ نہیں کب سے، سینچریز سے بھولیں الٹی تھی، وہ یہ شرط تو بہت خوشی سے مانتے تھے کہ لے جاؤ، ہمارے کس کام کی۔ یہ تھا دور وہ۔ اور پھر جب خالی سیاسی ہی طور پر ایسا نہیں ہوا کہ ان کو بالکل کرپل معذور کر دیا انہوں نے تاتاریوں نے، بلکہ وہ سارا علمی سرمایہ بھی ختم کر دیا، تو پھر ایک زبردست ایک اندر سے ایک خواہش جو کچھ پیدا ہوئی اور سب جگہ پر پھیلائی گئی گھبرا کر، اب کسی طریقے سے جو کچھ بھی بچا ہے سینوں میں بچا ہے، کچھ کہیں کہیں کاغذات میں بچا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، تو سب ختم ہو جائے گا، ہمارا دین مذہب ختم ہو جائے گا۔ وہاں سے حفاظت دین کا دور شروع ہوا، اشاعت دین ختم۔ آگے بڑھنے والی قومیں ہوتی ہیں وہ ڈیفنس پر آ گئی۔ وہ ڈیفنس خالی ہتھیاروں کا نہیں تھا، باؤنڈریز کا یا جغرافیکل باؤنڈریز کا یا سرحدوں کا نہیں تھا، وہ ڈیفنس کہ کسی طریقے سے اپنے علم اور سرمایہ کو جو کچھ بھی ہمارے پاس جس شکل میں ہے اسے بس بچا لیں، تو سب ختم ہو گیا اور تباہ ہو گیا۔ جب بھی کسی چیز کا صرف ڈیفنس کیا جاتا ہے، صرف مدافعت ہوتی ہے، تو کبھی بھی مدافعت یا ڈیفنس 100% نہیں ممکن ہے۔ کہیں نہ کہیں چاروں طرف سے اگر حملے ہو رہے ہیں تو کہیں تو کوئی گھس جائے گا۔ آفنس ایک ڈیفنس کا ایک حصہ ہوتا ہے، جہاں پر اگر کوئی حملہ آور ہو رہا ہے تو ہم نکل کر کسی اور حصے پہ حملہ کریں تاکہ پریشر پڑے۔ زبردستی آفنس نہیں، حملہ ویسے ہی نہیں، لیکن یہ دنیا کا اصول ہے، اٹیک ان سیلف ڈیفنس، اسے یہ بھی ڈیفنس ہی کہلاتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ جو بڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر آسانی سے نہ تو کوئی حملہ کرتا، اور حملہ کرے تو وہ اگر چند میٹر کوئی ایک طرف گھس گئے تو وہ پھر کئی کلومیٹر دوسری طرف گھس جائیں گے۔ صرف ڈیفنس ہوگا تو کہیں نہ کہیں ٹکڑے ہوتے چلے جائیں گے، اب اس کا ڈیفنس کر رہے ہیں، جہاں تک پیچھے ہٹ گئے دفاع کر رہے ہیں۔ تو صرف ڈیفنس سے کبھی اپنی چیزوں کو محفوظ نہیں رکھا جا سکتا، بدلتی چلی جائیں گی۔ یہی علمی معاملے میں بھی، علمی روحانی عملی معاملے میں بھی، کہ اب سب دفاع پر آ گئے تو پھر چیزیں اور گھٹتی چلی گئی۔ وہاں سے یہ دور شروع ہوا کہ یہ سب یونیورسٹیاں تو قتل گاہیں ہیں، دین کا علم کچھ اور ہے، دنیا کا علم کچھ اور ہے۔ یہ ساری تحریک اور یہ سارا مزاج پوری دنیا میں مسلمانوں کا اس دور سے شروع ہوا، اور پھر جو کائنات کا علم تھا اس سے دور ہو گئے، اور جو دین کا علم تھا اس کے ٹکڑے ہوتے چلے گئے، اس کے فرقے بنتے چلے گئے، اور اس سے تو بالکل کٹ گئے اور دور ہو گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر وہ دور آیا جس کا پیک تھا 1950s، 1950 کی دہائی، جب زوال کا بالکل آخری زوال کی انتہا تھی۔ یہ وہ دور تھا، اب بھی اس وقت بھی تعداد کے حساب سے مسلمان دنیا میں دوسرے نمبر پر تھے، لیکن دنیا کی اکثریت جانتی ہی نہیں تھی کہ مسلمان بھی کچھ ہوتا ہے، مسلمان قوم بھی کوئی چیز ہے، مسلمان اسلام دین بھی کوئی چیز ہے۔ یہ دنیا کی بڑی اکثریت نہیں جانتی تھی، میجورٹی نہیں جانتی تھی۔ حالت یہ تھی اس دور میں۔ چند ممالک تھے مسلم میجورٹی ملکوں کے اندر جہاں کہا جاتا ہے اپنی حکومتیں تھیں، وہ سب پٹھو تھے ویسٹرن کنٹریز کے، ان کے بٹھائے ہوئے، یا کہیں طاقت کے اعتبار سے سیاسی اور کہیں اکنامک ان کے انڈر میں تھے۔
1950 سے وہ دور شروع ہوا جسے رینائسنس کہتے ہیں، 20th سینچری کے سیکنڈ ہاف سے، جسے نشاط ثانیہ کہتے ہیں کہ اسلام ابھرنا شروع ہو گیا۔ اسلام نہیں، مسلمان ابھر رہے تھے، جو دبے ہوئے تھے، جو ساری دنیا میں غائب ہو گئے تھے، وہ اب ابھرنے شروع ہوئے۔ اسے نشاط ثانیہ کہتے ہیں کہ اب دوبارہ دوسری مرتبہ دوبارہ سے اسلام ابھرنا شروع ہوا۔ نشاط ثانیہ کا یا اس ابھرنے کا یہ ابھی بھی قوموں کی زندگی میں 50 60 70 سال یہ بچپن کے ہوتے ہیں، ہم اسے اپنی زندگیوں سے نامتے ہیں۔ یہ 70 75 سال تو ایک انسان کی عمر ہوتی ہے انڈیویجولس کی، وہاں سے ابھی 70 75 70 75 ایئرس ابھی گزرے ہیں۔ بچپن میں کوئی میچیور نہیں ہوتا، پختہ فیصلوں میں پختگی نہیں ہوتی۔ بچے ہیں، کہتے میں بڑا ہو گیا ہوں، اور ان کی حرکتیں ویسی ہوتی ہیں، باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ظاہر ہے کہ بچوں کی اس بڑا ہو گیا ہوں کے اندر پھر بہت سی باتیں وہ ہوتی ہیں جو صحیح فیصلے نہیں ہوتے جب وہ واقعی ناپختہ عمر میں یا بچپن کی ایج میں ہوتے ہیں۔ یہ ان کا بچپن، ان کے رینائسنس کا یا ان کے اس میں یہاں تک آتے آتے ابھی 70 75 ایئرز ہوئے ہیں۔ اس دور کی حالت یہ ہے، یہی رامپور کے ایک بزرگ تھے جنہوں نے 4 حج کیے تھے، اور آخری حج انہوں نے 1950 میں کیا تھا۔ تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ جب ہم نے حج کیا تھا تو اس وقت اونٹوں کے کیراوان سے جاتے تھے جدہ سے مکہ، باقی دنیا میں گاڑیاں تھیں، وہاں بھی ان کے پاس شاہوں کے پاس تھی، اونٹوں کے کیراوان سے جاتے تھے، اور جو معلم ہوتے تھے گائیڈز وہ چنے خریدوا دیتے تھے سب کو کہ سب لوگ اپنے پاس چنے رکھیں گے، اس لیے کہ راستے میں ٹرائبلز بدو لوٹیں گے، اور بھوک کی وجہ سے لوٹتے ہیں کیونکہ بھوکے ہیں، تو ان کو چنے بانٹے جائیں گے تو نہیں لوٹیں گے۔ میں اور تفصیلات نہیں بتا رہا، یہاں نواب رامپور وہاں جب 2 مرتبہ گئے ہنگامہ مچ جاتا تھا، نواب صاحب آ گئے، آج بھی اس لیے فیملی کی پراپرٹیز ہیں وہاں پہ، پرسنل پراپرٹیز۔ تب بڑے بڑے جو آج جو بلینائرز ہیں، یہ ان کے دادا وادا جو آ کے قدموں میں بیٹھتے تھے کہ حضرت کچھ ہمیں بخش دیں گے، نواب صاحب کچھ دے دیں گے۔ یہ حالات تھے ان ملکوں کے، اور تیل تھا اتنے، وہ سب امریکن کمپنیاں لے کر جا رہی تھیں اور برٹش کمپنیاں، یہ سب تھا، یعنی ڈسکور ہو چکا تھا۔ سب جگہ ایسے حالات تھے۔ یہاں پارٹیشن ہوا تھا انڈیا میں، اسی وقت 1947 میں پارٹیشن ہوا تھا۔ پارٹیشن کے بعد 5-7 سال تک، اگلے 5-7 سال تک مسلمانوں کی پوزیشن یہاں پر یہ تھی کہ اپنا نام بتاتے ہوئے انفیریورٹی کمپلیکس ہوتا تھا انہیں کہ نام بتا دیں پتہ چل جائے گا مسلمان ہیں، ایسے چھپ کر یا بچ کر رہنا چاہتے تھے۔ جو کچھ بھی اس سے پہلے دور گزرا تھا، یا نفرتیں یا مار کاٹ جو کچھ بھی ہوئی تھی، تو پوری دنیا ایسی تھی، یہاں بھی ایسا ہی تھا۔ وہاں سے یہ رینائسنس شروع ہوا جیسے نشاط ثانیہ کہتے ہیں۔ اس رینائسنس کا یہ ابھی بچپن ہے، اس بچپن میں بہت غلطیاں ہیں۔ یہ نہیں جانتے کہ یہ تک نہیں جانتے کہ صحیح اسلام کیا ہے۔ میں بحیثیت مجموعی کہہ رہا ہوں، پوری ساری بھیڑ کو، میں اس میں الگ الگ کچھ افراد کی بات نہیں کر رہا۔ ہر ایک کا دین الگ الگ ہے، ہر ٹکڑے کا دین الگ الگ ہے، یعنی وہ مذاہب ہیں جو الگ الگ ہے ہر ایک، اور اس میں پھر ایک ایگریسونیس ہے، ایک جارحیت ہے، بس ہم صحیح ہیں باقی سب غلط ہیں۔ یہ ان کا آپس میں مسلمانوں کے معاملے میں بھی ہے، یہ ان کا غیر مسلموں کے معاملے میں بھی ہے۔ قرآن تو کنسیلیشن کی بات کرتا ہے، جارحیت اس میں نہیں ہے مزاج میں۔ تو کوئی دوسرا حملہ کرے تو پھر یہ اس بات کی اجازت ہے، یا کہیں بے پناہ ظلم ہو رہا ہے تو یہ ہے کہ جاؤ جا کر ظلم کرو، ورنہ لوگوں کے ساتھ میں ہاں ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو تمہارے پاس آیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو تمہارے پاس آیا ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آؤ جو ہمارے تمہارے درمیان کامن مشترک ہے آؤ اسے تو مانے سب لوگ مل کر، جو سب جگہ ہے۔ انداز قرآن کا یہ ہے۔ ان سے پوچھو کہ ہم سے کیا تم اس لیے خفا ہو، اس لیے نفرت کرتے ہو کہ ہم جو تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے ہم اسے بھی مانتے ہیں، اور جو ہمارے پاس آیا اسے بھی مانتے ہیں، اس لیے نفرت کرتے ہو ہم سے؟ تو قرآن کا انداز لگاتار ایسے ہے۔
یہ مزاج بدل گیا جو سب کو لے کر چلنے کا تھا، جس میں یہ مارجنس تھے کہ نہیں، جہاں اپنی باتوں کو بھی جو اسلام نے کہا ان کا کہ اسے سوچ سمجھ کر ماننا، ایسے نہیں کہ یہ تمہارے باپ دادوں سے کچھ چلا رہا ہے تم نے ایسے مان لیا۔ یہ مزاج تھا، ایک علمی مزاج تھا، علم کی بنیاد پر سمجھنا، عقل کی بنیاد پر سمجھنا۔ یہ جب الگ الگ مذاہب میں دین ٹکڑوں میں بٹا تو ہر ایک اس میں یہ کہتا ہے کہ ہم سپیریئر۔ ان ٹکڑوں اور ان فرقوں کے بارے میں قرآن نے کہا، تصویر کھینچی ہے، کلو حزب بما لدیہم فرحون، جس کے پاس جو ہے اسی میں مست ہے کہ بس یہی ہے اصلی، یہی سب سے سپیریئر ہے، باقی سب تو کوڑا، باقی سب غلط۔ ہو سکتا ہے حق جگہ جگہ بکھر گیا ہو، یہی۔ لیکن بات کریے، آپس میں کنسیڈریشن ہونا چاہیے، ڈائلاگز ہونے چاہیے اگر کہیں ڈفرینس آف اوپینین ہے۔ اگر کسی نے جو ہم مانتے ہیں وہ وہاں پر پیدا ہوا تھا، اب وہاں سے چلا گیا، اب کہیں اور تو کہ گردن اڑا دو، اور اگر ہمارے پاس کوئی آ جائے تو اس کی گردن نہیں اڑائی جائے گی۔ بھائی یہ کیا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، تم گردن اڑانے کی بات کرتے ہو، آپ یہ دھرم پریورتن کے خلاف قانون بنا رہے ہو۔ ہمارے یہاں سے کسی کا دھرم پریورتن نہیں، وہ ہوگا تو ہمارا بس چلے گا تو جان سے مار دیں گے۔ یہ ساری چیزیں دین کے خلاف تھی، ایک نئے برانڈ آ گیا جس میں شیخی تھی، دکھاوا تھا، خود غرضی تھی، اسے خود غرضی ہی کہتے ہیں، جہاں ہم صرف اپنے مفاد کی سوچیں اور انسانیت کے مفاد کے بارے میں نہیں سوچیں۔ اللہ نے دین دیا انسانیت کے مفاد کے، جن تک پہنچا ان کے ذریعے اگر دنیا کے انسانوں کا بھلا نہیں ہو رہا تو وہ دین نہیں ہے، کہیں گڑبڑ ہے۔ یہ بہت بیسک بات ہے، بہت بنیادی بات ہے۔ دین سے آپ کے لوگوں کو نفع پہنچنا چاہیے۔ اگر کہیں آپ کے دین کی وجہ سے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے تو کہیں دقت ہے، اور کہیں گڑبڑ ہے، کہیں آپ کی انٹرپریٹیشن غلط ہے، کہیں آپ نے آدھی پونی چیز لے لی ہے، کہیں آپ نے کسی ڈفرینٹ سچویشن کا کوئی حکم اٹھا کر لے لیا ہے اور اسے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دین کا اصل اصول ہے۔ اس لیے کہ دنیا کے انسانوں کی فلاحی اللہ نے چاہیے نا، بھلائی۔ تو جن تک پہنچا ان کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے نفع بخشوں اور لوگوں کی بھلائی میں لگے۔ یہ بھلائی دنیا کی بھی ہوتی ہے، بھلائی اس دنیا سے جانے کے بعد بھی، دونوں چیز۔ یہ سارا مزاج بدل گیا، بائی فورس ہم صحیح ہیں، اور جہاں ہمارے پاس طاقت ہوگی وہاں پر ہم اس طاقت کا اس کے لیے استعمال کریں گے۔ اب وہاں ایران میں حجاب کے خلاف ایجیٹیشن چل رہا ہے، 31 ابھی تک اس میں سے زیادہ تر لڑکیاں اور عورتیں ہیں جو ماری جا چکی، کھڑی ہو گئی سب، اب وہ اپنے حجاب جلا رہی ہیں پبلک میں اور ماری جا رہی ہیں۔ ایک آدھ کوئی پولیس یا ان کا آدمی بھی مرا ایجیٹیشن کے اندر۔ یہ کیوں ہو گیا، یہ ری ایکشن کیوں ہوا؟ میں اس پر نہیں جا رہا کہ حجاب صحیح ہے یا غلط ہے، اچھی چیز ہے یا لازمی ہے یا نہیں ہے، اس کی میں بات نہیں کرتا۔ جیسے وہ حجاب کہتے ہیں، اصل میں تو یہ نام رکھ لیا گیا ہے، ورنہ قرآن میں حجاب کسی اور چیز کو کہا گیا ہے۔ اب حجاب جسے کہا جاتا ہے وہ سر کے اوپر ایک اسکارف رکھنا، وہ وہاں پر کمپلسری ایک مورل پولیس ہے۔ وہ مورل پولیس نے جس کو دیکھا کہ اس کا سر کھلا ہوا ہے پکڑ کر لے گئی، ایک لڑکی کو یا ایک خاتون کو پکڑ کر لے گئی کہ یہ سر کھلا ہوا گھوم رہی ہے، اور اس کے بعد اس کی موت ہو گئی اس میں کسٹڈی میں، جن کو وہ مورل پولیس پکڑ کر لے گئی۔ یعنی یہاں مورل پولیسنگ ہوتی ہے تو خوب احتجاج کرتے ہیں کہ یہ وشو ہندو پریشد والے مورل پولیسنگ کر رہے ہیں، جو ان کے تصورات یا خیالات ہیں اس کو زبردستی تھوپ رہے ہیں، جو نہیں تو ہم زبردستی کریں گے، اس پر تو خوب اعتراض ہوتے ہیں۔ وہ صحیح ہے یا غلط؟ حجاب پہننا دین میں ضروری تھا یا نہیں تھا؟ آپ زبردستی نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ۔ یہ کس جگہ اپلائی ہوگا دین لا اکراہ فی الدین؟ یہ کہاں ہوگا اصول کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی؟ یہ واضح طور پر جب کہہ دیا اللہ نے کہ ہم چاہتے تو تم سب کو اسی ایمان والا بنا دیتے نا جیسا ہم جانتے ہیں ایمان، لیکن انسان کو آزادی دی، اختیار و ارادے۔ تمہارے پاس پاور آئے گی تو تم جس برانڈ کو، افغانستان والے جس برانڈ کو اسلام سمجھیں گے وہ وہاں پر اس کی بندوق کی نوک کے اوپر اسے نافذ کریں گے کمپلسری، اور ایران والے اگر یہ سمجھیں گے یہ ضروری ہے تو کمپلسری کریں گے۔
کوئی نہیں روزہ رکھتا مسلمان کہتا ہے اپنے آپ کو کیا حق ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں کسی کے سامنے نہیں کھائے گا، اس کی مرضی کھاتا ہے. آپ کا روزہ اتنا کچا ہے اتنا کمزور ہے کہ اخلاقی بات ہے کہ اس کو بچنا چاہیے کہ اتنے لوگ اگر روزے دار ہیں میں نہیں کھاؤں سامنے. آپ کا روزہ کس کام کا، وہ اگر اس سے پریشان ہو جائیں آپ کہ کسی کو کھاتا ہوا دیکھ لیا، آپ کو نہیں ہے حق اس کا کسی کو مار مار کے ڈنڈے مار کے مسجد کے اندر بھیجے کہ جا یہاں باہر کیسے گھوم رہا ہے، چل مسجد میں. اور اگر وہ کہے کہ نہیں اچھا میں تو اسلام سے نکل جاتا ہوں تو گردن پھر اڑا دیں. یہ سب اسلام نہیں. جو اسلام کی وسعتیں تھیں وہ اگر لوگوں کے سامنے سچ مچ نقلی نہیں، وہ لوگوں کے سامنے جائیں لوگوں کو اچھا لگے، اس لیے کہ وہ اصول جو ہیں وہ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، اسے لے کر جائیں، ان کو آرگومنٹس کے ساتھ میں لے کے جائیں کہ بھئی یہ صحیح زندگی نہیں ہے. رات کو 3 بجے کلب سے ایک لڑکا اور لڑکی جو ہے وہ نکلے، وہ لڑکی اس لڑکے کے گھر چلی گئی، وہاں پر ڈرنک ورنک کرتے رہے اور اس کے بعد صبح اس نے رپورٹ کرائی کہ میرا ریپ کر دیا. اب پولیس انہیں پکڑ رہی اور پھر اس کے اوپر اگر کوئی یہ کہہ دے کہ بھئی اس کو نہیں ایسا کرنا چاہیے تھا تو پھر وہ ویمنس لبس کی تنظیمیں جو ہیں وہ کھڑی ہو جائیں آزادی نسواں کی کہ یہ کیسے کہہ دیا، اس کی مرضی گئی تھی. یہ ایک ان لمٹس کو یہ خود لوگوں کی سمجھ میں آ جائے گا کہ شائستہ چیزیں کیا ہیں، کہاں لوگ فائدے میں ہیں، کہاں لوگ نقصان میں ہیں. لیکن آپ زبردستی نہیں کر سکتے. سمجھ میں آ جائے گا کہ نہیں وہ نظام ٹھیک نہیں ہے، وہاں انسیف ہیں. فزیکلی تو کمزور ہے نر، اسے تو سبھی مانتے ہیں. مردوں کے مقابلے میں عورت جو ہے بوائز کے مقابلے میں، تبھی تو وہ اسپورٹس کی ٹیم الگ الگ بناتے ہیں. کمبائنڈ کیوں نہیں ایک ہاکی کی ٹیم بنا دیتے دونوں کی؟ نہیں، ان کی لڑکیوں کی الگ ہوگی، ویمن کی الگ ہوگی، مین کی الگ ہوگی. یہ فزیکلی کمزور ہے. ساتھ میں تو ایک بھی سلیکٹ نہیں ہوگی. اگر ایک ٹیم بنا دی گئی تو کسی کا سلیکشن کبھی نہیں ہوگا، کسی ایک کا بھی. باکسنگ میں ان کو بھی لے آئیں اور ادھر کے پہلوان کو بھی لے آئیں کہ نہیں ایک ہی ایونٹ ہوگا، یہ لیڈیز کا الگ اور جینٹس کا الگ نہیں ہوگا. تو یہ تو خود نہیں کرتے، مانتے ہیں نا کہ یہ اس کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے. تو پھر جسے سیکیورٹی کی، آپ کو اگر کسی جگہ باہر خطرہ ہو تو آپ کچھ احتیاطیں کرتے نہیں کرتے نہ، یہ احتیاطوں کا نام نہ لیا جائے. یہ طرز عمل لوگوں کا بدل جائے گا بشرطے کہ کچھ مثالیں آپ قائم کریں. نظر آئے کہ آپ کے یہاں خواتین پر ظلم نہیں ہوتا، بہت مطمئن ہیں، پراسپر کر رہی ہیں، یہ سب نہیں ہوتا. اگر یہ نظر آئے گا تب کوئی مثالیں تو معلوم ہو نا. آپ جسے اچھا کہتے ہیں وہ ہے کدھر؟ بہرحال یہ عروج و زوال کی کہانی چلتی رہی، اپس اینڈ ڈاؤنس کی. 1950 سے یہ نشاط ثانیہ یا رینائسنس آئی اور اس رینائسنس کے اندر ابھی یہ پوری قوم میچور ہے. ابھی اس کا بچپن ہے، میچور ہو جائیں گے. یہ نقصان اٹھا کر ہوگا، جگہ جگہ دنیا میں نقصان ہو رہے ہیں، بہت بڑے بڑے نقصان ہو جائیں گے، ہونے ہی ہیں. جب کوئی پختہ عقل کا نہیں ہو اور وہ انسسٹ کرے کہ مجھے تو اپنی مرضی کا کرنا ہے اور بغاوت کرے بڑوں سے کہ نہیں میں تو یہ کروں گا، اور ابھی وہ پختہ نہیں ہے، تو کہیں نہ کہیں نقصان ہوگا، اسے بچ نہیں سکتا. تو نقصان انہیں ہو رہے ہیں اور ہوں گے. لیکن یہ وقت کے ساتھ پختہ ہوتے چلے جائیں گے. قوموں کی زندگی کے اندر یہ 100-150 سال بعد میں پختگی آتی ہے. ابھی 70-75 سال میں اس رینائسنس کے دور وہ پختگی آئے گی. بہت سے اور ممکن قومیں جو ہیں وہ اسلام میں آئیں گی، اسلام کو صحیح سمجھ کر وہ باقی دنیا کو لیڈ کریں گے. جو اس پروسیس کے ساتھ جو آئیں گے تو وہ اس وقت پھر ایک میچورٹی آئے گی. اس وقت پھر یہ نقصانات بند نہ صرف ہوں گے بلکہ اس کی خوبیوں کو لوگ سمجھنا دنیا شروع کریں گے. یہ تو ایک میں نے آپ کو ایک پروسیس بتایا یہاں تک آتے آتے. اس پروسیس میں ہوا یہ جو کھڑے ہوئے جگہ جگہ ہمارا اسلام، ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا، حدیث بخاری مسلم کی حدیث، مجھے کسی نبی سے افضل مت کہنا. یہ نہیں کہا تھا نہیں ہوں، ہم کیوں فیصلہ کریں، یہ انہوں نے کہا بھی نہیں کہ میں نہیں ہوں. آپ کو محبت سب سے زیادہ ان سے ہے تو ہر ایک کو کسی سے سب سے زیادہ ہوتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن انہوں نے خاص طور سے یہ بخاری مسلم کے حدیث ہے کہ مجھے ان سے بھی افضل مت کہنا. ایک ہی آج تک نبی ایسے گزرے یا رسول جن سے اللہ نے غلطی ہونے دی، پہلے نہیں ٹوکا، وہ ہمارے لیے کچھ اس کے اندر سیکھنے کی باتیں تھیں.
حضرت یونس علیہ السلام تھوڑی سی دیر کے لیے ہوئی تھی اور پھر وہ غلطی سے واپس لوٹ آئے. کہا یونس سے بھی مجھے افضل مت کہنا, نام لیا ان کا. فرمایا کہ میری مثال سارے نبیوں میں ایسی ہے, یہ سب صحیح حدیث ہے, جو صحیح حدیثوں کے مجموعے میں ان میں سے میں بتا رہا ہوں. اب میری مثال سارے انبیاء میں ایسی ہے جیسے ایک محل ہو, ایک بلڈنگ اونچی عمارت ہو, اس میں ابھی ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی تو انکمپلیٹ ہے نا, کچھ اس میں ڈیفیکٹ ہے, وہ اینٹ لگا دی گئی, وہ میں ہوں, عمارت پوری ہو گئی. ہاں وہ ڈیفیکٹو تھی جب تک وہ نہیں لگی تھی. پہلی اینٹ نہیں رکھی جاتی تو بلڈنگ شروع ہی نہیں ہوتی, تو پہلی اینٹ کا امپورٹنس کم تھی کیا؟ درمیان کی اینٹیں اگر نہیں ہوتی تو کیا آخری اینٹ کا نمبر آتا کیا؟ تو جو مثال دے رہے ہیں اس کو پر بھی غور کریں. اور پھر قرآن نے کہا جسے خوب دہراتے ہیں, لا نفرق بین احد من رسلی, ہم کسی رسولوں میں کسی ایک میں بھی کوئی فرق نہیں کرتے. کرتے ہیں نہیں کرتے؟ خوب کرتے نہیں. یہی سب سے آپ کی محبت سب سے زیادہ ہو سکتی ہے. اطاعت انہی کی کریں اس لیے کہ انہی کا کلام محفوظ ہے, ان دوسروں کا نہیں محفوظ ہے. لیکن یہ شور ایسے کیوں رکوایا قرآن نے بھی, خود انہوں نے بھی, یہ شور مت بچاؤ کہ یہ سب سے ہمارے سب سے اوپر, ہمارے سب سے سپیریئر, یہ شور مت بچاؤ, زبان سے بھی مت نکالو. کیوں کہا؟ اسے دوسرے ہرٹ ہوتے, مقابلے کی بات آ جاتی. ہم انہیں بھی مانتے, ہم کوئی فرق نہیں کرتے, ہم انہیں اور سچ مچ مانتے, جھوٹ ہی نہیں. یہ ہے لوگوں کو بلانے کا انٹرنیشنلزم کا. اب یہاں ہمارے ممبر سے لگاتار یہ ہوتا ہے کہ افضل الانبیاء افضل البشر. میں نہیں کہہ رہا مت کہیے آپس میں کہہ لیجیے, لیکن منع کیا تھا کہ یہ نہیں کہو گے تم لوگوں کے سامنے. اب اگر یہ میں یہاں پر کہہ رہا ہوں تو کہ یہ تو دشمن رسول ہے. میں صحیح حدیثوں کی مثال دے رہا ہوں, میں قرآن کی دے رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے تھا کہ سب کو بلانا ہے اور ہر ایک ایکسیپٹ کر سکے آئیں. ہم توریت میں بھی ایمان رکھتے ہیں, ہم انجیل میں بھی ایمان رکھتے ہیں, ہم پچھلی سب کتابوں میں ایمان رکھتے ہیں, حالانکہ بہت بگڑ گئی, بہت گڑبڑ ہو گئی. قرآن کا انداز تو ان سب کو اس کنسیڈریشن کے ساتھ بلانے کا تھا. جامعیت یا وسطی یہ تھا مزاج اوور آل. اس میں درمیان میں یہ ایکسیپشنز تھے کہ اگر ایسے حالات آ جائیں کہ وہ حملہ کرے تو مقابلہ کرنا. انہوں نے کر دیا جب حملہ. یہ یہاں تک آتے آتے سب بہت سی چیزیں بدل گئی, تبدیل ہو گئی. اب یہ الگ الگ گروپ, الگ الگ مذاہب آپس میں ایک دوسرے کا خون بہا رہے. تو اب امیج کیا بنی؟ اب جو لیٹسٹ ہے یہ بگڑتی رہی, ہلکے ہلکے کر کے بگڑتی رہی. جب خاموش پڑے رہتے تو کوئی جانتا نہیں تھا, جب نکلے اور ابھرے اب لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. اب جا کے آپ بتائیے کہ صاحب قرآن کو دیکھ لو, اسلام کو دیکھ لو, ہمیں مت دیکھو. بڑی ایبسرڈ بات ہے کہ ہمیں مت دیکھو, قرآن کو دیکھ لو. اس سے زیادہ کہنے کو آپ کے پاس کچھ ہے بھی نہیں. تو ایسا ہی ہے کہ جیسے ہاسپٹل میں کوئی بیڈ پر لیٹا ہو, آخری سانسیں ہوں, کوئی پیشنٹ اس جیسا ایک دوسرا پیشنٹ بھی ہے, اس کی طرف سیلڈ ایک دوا کی باٹل بڑھائے, اسے تم نے یوز کر لیا تو چلتے پھرتے نظر آؤ گے, بالکل 4 دن میں ٹھیک ہو جاؤ. وہ سمجھے گا بیچارے کا یہ بھی جا رہا ہے نا, اس کا بھی پاگل ہو گیا دماغ, خود نہیں چلتا پھرتا نظر آ رہا, مجھ سے کہہ رہا ہے اسے استعمال کر لو تو تم دوڑتے پھرو گے. یہی حالت ہے کہ وہ کیا, یعنی آپ یہ کہتے ہیں اسلام کو پڑھ لو, ہمیں مت دیکھو. اس سے تو آپ کون کس کو فرصت ہے؟ آج کل کے زمانے میں پہلے تو لوگ پڑھ بھی لیتے تھے, اب کسی کو پڑھنے کی فرصت نہیں. اب آپ ہی کو دیکھیں اور آپ سے تصویر بنائیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرانس میں, سویڈن میں کسی نے ایک کارٹون بنا دیا, تمام دنیا میں ہنگامہ مچ گیا. ٹھیک ہے آپ ہرٹ ہوئے. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرٹ ہوتے تھے, ان کو پتھر مارے جاتے تھے, انہوں نے کیا کیا تھا؟ کہتے ہیں وہ تو دور ایسا تھا نا جب دبے کچلے تھے. مکے میں, مدینے میں جب طاقت تھی, جب پریکٹیکلی رولر تھے, ان کے اشارے پہ لوگ جان دینے کو تیار ہوتے تھے. یہودی قریب سے گزرا, السلام علیکم. اب اس نے زبان پھیر کر ایسے کہا, اپنے حساب سے سام مانے مر جاؤ تم.
عربی میں ملتے جلتے لفظ ہیں. اب وہ پکڑا جاتا تو کہتا میں نے تو السلام علیکم کہا تھا, تم سلامت رہو. کلیئر سمجھ لیا سب نے کیا کہا تھا, یہ بدماشی کر کے گیا ہے. بہت واضح پاور تھی نا, کچھ پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی کہ تم نے یہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا. کہا جو قریب میں صحابہ تھے, یا رسول اللہ گردن اڑا دیں. اب تو پاور تھی نا, اس بات پہ تو گردن اڑا دیتے جہاں ان کا رول تھا. فرمایا تم کہہ دو علیکم, خالی تم پر بھی, اس نے جو کہا ہے وہی اس کے لیے, بس ختم ہو گئی بات. ایز سمپل ایز دیٹ. تو یہ تھا انداز, یا یہ تھے رد عمل یا یہ ریئیکشنز. اب یہاں تو یہ کہ نہیں, گردن اڑا دینا فوراً. انہوں نے کارٹون بنایا, پوری دنیا میں لوگ کتنی جانیں دے دی ایجوٹیشنز کے اندر. یہ کارٹون کاغذ پر آیا تھا ان کے ہاتھوں, یہ کارٹون آپ نے بنایا تھا یا ہم نے بنایا تھا؟ ان کے ذہنوں میں بنا تھا کارٹون, وہ کاغذ پر انہوں نے اتار دیا. وہ کارٹون ان لوگ کے کارٹون بنانے والوں کے ذہنوں میں ہم نے بنایا. یہ اپنا کسی کو یہ احساس نہیں ہوتا کیوں کر دیا ایسے, اس کو وہ تصویر ہم ٹھیک کرتے ہیں. یہ کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ مہینہ شروع ہو رہا ہے, 28 کو پہلی تاریخ ہوگی, 27 کی شام سے, مغرب بعد سے, یعنی بدھ کا دن, منگل کی شام سے, ربیع الاول. یہ پورا مہینہ, اس میں یوم پیدائش کون سا ہے؟ پوری دنیا میں عوام میں مشہور ہے 12, نہیں ہے 12. یعنی 12 تو کنفرم ہے کہ نہیں, ایک حدیث کی بنیاد پر. اس لیے کہ 12 تاریخ, صحیح حدیث یہ کہتی ہے کہ منڈے پیر کو پیدا ہوئے تھے, یا شیعوں کے یہاں جو روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جمعے کو پیدا ہوئے تھے. آپ بیک کیلکولیشن کر لیجئے, 12 تاریخ کو نہ منڈے پڑ رہا ہے نہ جمعہ پڑ رہا ہے. آج کل تو کی جا سکتی ہے نا کیلکولیشن, اس میں صرف ایک دن کا فرق آئے گا. جو بیک میں جائیں گے اس مہینے میں چاند 29 کا تھا یا 30 کا تھا, باقی بالکل ایکوریٹ کیلکولیشن ہو جائیں گی. 12 تاریخ نہیں پڑ رہی, اس دن نہ جمعے کو پڑ رہی ہے. اس سال جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو 12 تاریخ نہ جمعے کو تھی نہ پیر کو تھی, تو 12 تو نہیں ہے. کون سی ہے بہت اختلاف ہے تاریخ کے, اگر ماخذ میں جا کر دیکھیں تو بہت اختلاف ہے, الگ الگ ہے لوگوں کی رائے. بڑی عجیب بات ہے, کسی نبی اور کسی رسول کی تاریخ پیدائش سیف نہیں ہے, ریکارڈ میں نہیں ہے, نہ حضرت عیسیٰ کی, نہ موسیٰ کی, اور نہ کسی اور رسول کی. یہ 25 دسمبر بات کو گڑھ لی گئی. سب ان کی جتنی تاریخیں عیسائیوں کی سب چاند سے ہیں. یہ ایک جو ہے انہوں نے گریگورین کیلنڈر سے رکھ لی 25 دسمبر. یہ ایک تہوار مناتے تھے رومنس, کرسچینٹی میں آنے سے پہلے. 25 دسمبر کو وہی تاریخ انہوں نے حضرت عیسیٰ کی برتھ ڈے کر لی. سارے اسکالرس جانتے ہیں, عوام چاہے نہیں جانتے. سارے اسکالرس اس بات کو بھی جانتے ہیں, 12 والی بات کو عوام چاہے نہیں جانتے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ اللہ نے, یہ کتنی بڑی حکمت ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ, دنیا کو بدلنے والے, عظیم انقلابی, ان کی تاریخ پیدائش محفوظ نہیں رہنے, ڈیٹ آف برتھ ان کی سیف نہیں رہنے. اس میں اپنے آپ میں بہت بڑی حکمت ہوتی. تو بہرحال دن, اب لوگوں نے کچھ جو مان لیا اس دن, جیسے 25 دسمبر حضرت عیسیٰ کی کہہ دی آج ان کا یوم پیدائش ہے, ایسی اور بہتوں کی جو لوگوں نے, اکثریت نے مان لیا. اس دن ہم ان سے یہ کہتے ہیں, یا آپ کو بھی کہنا چاہیے, یہ اپنے گھر کیوں سجاتے ہو؟ وہ تو زندگی بھر چتڑے پہنے انہوں نے, سر کے اوپر کوئی کبھی پوری زندگی ایک کوٹھری بھی اپنی نہیں بنائی حضرت عیسیٰ نے. تو چاہے جہاں رات ہوتی تھی وہاں سو جاتے تھے, چلتے رہتے تھے. وہ جن کے درمیان جاتے تھے, جن کے لیے کچھ کرتے تھے, تم بھی نکل کے ان کی ہیلپ کر دو, یہ ہے ان کو خراج تحسین, چلو اسی تاریخ کو کرو. آپ 12 ربیع الاول کو کریے, اس لیے کہ عوام کی بڑی اکثریت مانتی ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یوم پیدائش ہے نہیں. ربیع الاول کا مہینہ یہ طے ہے کہ اس مہینے میں آپ ولادت ہوئی, آپ 12 ہی مانیں. لیکن 12 تاریخ کو پھر اسلام کے مزاج کے حساب سے ایسا کہ ان کا آنر بڑھے. ان کا آنر ہمارے ناموں سے نہیں بڑھتا. ان کا آنر یہ تو ہم لگا رہے ہیں نا, ان کا آنر جو ہے وہ کہیں ڈی جیز اور ان چیزوں سے نہیں بڑھتا, ہمارے گھر سجانے سے بھی نہیں بڑھتا. ان کا آنر اس سے بڑھتا ہے جو وہ لے کر آئے تھے, جو انہوں نے انسانیت کے لیے کیا تھا, جو انہوں نے دبے کچلوں کے ساتھ میں کیا تھا. ہم بھی اس دن نکل کر وہ کریں, آنر اس سے بڑھتا ہے. اس سے دنیا کی نظر میں عزت آئے گی. آج ان کی امیج یہ
مسلمانوں کی امیج ٹیررسٹ دنیا میں کچھ ہیں گڑبڑ، اور بہت سی ان کے ہاتھ میں جو میڈیا ہے پوری دنیا میں بنا دی ہو. ارے یہ سب غیر مسلموں کو مار ڈالتے ہیں. کتنے دبئی میں سب اونچی اونچی پوزیشن کے اوپر اور مڈل ایسٹ کے اندر سارے یہی بیٹھے ہیں غیر مسلم، مسلمان نیچے ہیں. کیونکہ یہ جو ملے مار ڈالو یہ کہتے ہیں. وہاں ان کو مندروں کی اجازت ملتی ہے، وہاں انہیں کام کرنے کی اجازت اپنے دھرم کی ملتی ہے، مسلمانوں کو نہیں ملتی. اور یہ پروپیگنڈا ہے اپنی جگہ پر. یہ بھی ہے کہ ان کی سیاسی آپس میں ایک دوسرے مسلمان سے لڑ رہے ہیں. وہ سیاسی کشمکش مڈل ایسٹ میں ایک زمانے سے چلی آ رہی ہے کہ مسلمان سے بھی لڑ رہے ہیں، اور بہت سی مسلمان یہ کھڑی کی ہوئی ان لوگوں کی ویسٹرن، اسامہ بن لادن کو یو ایس اے نے کھڑا کیا، بہت کلیئر کٹ ثبوت ہیں، سارے 100% کلیئر ثبوت ہیں، جس کے یہاں پر مجھے کہنے کی گنجائش نہیں ہے. بالکل ڈاکیومنٹڈ کہ انہیں کھڑا کیا. ان کے ساتھیوں کو سب جس دن یہ حملہ ہوا تھا نکل جانے دیا یو ایس اے سے، پہلے نکال دیا، اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اب پکڑا جائے گا. ان کے بزنس ارینجمنٹس تھے آپس میں. انہوں نے کھڑا کیا سوویت یونین کے خلاف، ہتھیار دیے، اور پھر یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے. جسے آپ ہتھیار اس لیے دیں گے دوسرے کو مارو، وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا. جب یہاں جگہ جگہ لنچنگ کے واقعات ہوں گے اور اس کو لوگ سپورٹ کریں گے، جو لوگ یہ بڑا اچھا کر رہے ہیں، یہ انہی کو ماریں گے، تھوڑے دنوں کے بعد اپنے گھر والوں کو بھی ماریں گے. لیکن یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے. ایک مورلٹی تو ختم کر دی نا، ایک کروئلٹی، ایک ظلم تو اندر بٹھا دیا نا، بے رحمی. یہ سب واپس آئے گا، آنا شروع ہو گیا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے واقعات ہی. چھوڑیں، بات یہ ہے کہ اس تصویر کو ہمیں درست کرنا ہے. وہ امیج ہے مسلمانوں کی غلطی سے بنی ہے. پروپیگنڈا بہت ہے. آپ اتنا عمل کر کے دکھائیے کہ پروپیگنڈا بے اثر ہو جائے. آپ اپنے میڈیا سے استعمال، میڈیا آپ کی طاقت آپ کے پاس نہیں ہے، اتنے ہینڈز بھی نہیں ہے کہ کر سکیں، مقابلہ نہیں کر پائیں. فیلڈ میں نکل کر کریے. ہر ایک کو نظر آنے لگے نہیں یہ تو ہر ایک کے کام آتے ہیں، ہر ایک کے کام آتے ہیں. یہ سارے وہ کام کرتے ہیں جو انسانیت کے لیے بھلے ہوں، انسان کے لیے بھلے. یہ مزاج تھا دین کا. کہا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، دنیا کے انسانوں کو جن سے نفع پہنچے گا زمین پر وہ ٹھہرے، باقی اس کی طرح جھاگ کی طرح ہٹا دیے جائیں. دنیا کے انسانوں کو نفع پہنچنا بند ہو گیا تھا ان سے. پہلے پہنچتا تھا وہ جو دنیا کے سائنٹسٹ تھے، انہوں نے تباہی کی چیزیں ایجاد نہیں کی تھی، یہ تو اس کے بعد کے لوگوں نے کی. تو پھر یہ ان سے دنیا کے انسانوں کو نفع پہنچنا آپ سے شروع ہو جائے. ان سے چاہے جتنا کوئی پروپیگنڈا کہ ہاں ہوتے ہوں گے سب مسلمان یہ اچھے، اور اگر جگہ جگہ نظر آ رہے ہوں تو پھر یہ بھی نہیں کہیں گے ہاں ہوتے ہوں گے برے یہ اچھے. لیکن یہ ایک دن میں نہیں ہوگا. امیج بگڑنے میں وقت لگا ہے، امیج بلڈنگ میں بھی وقت لگے گا. لیکن یہ اس 2 ریزن ہے کہ آپ کو کرنا ہے کہ یہ اپنا ایٹیچیوڈ پرماننٹ بنا لینا ہے. کمپیشن کو، رحمت کو، رحمت للعالمین کے نمائندے اپنا کلچر بنا لے. اور تھا ان کے کلچر کا حصہ ہی اصلاً، تبھی تو رحمت للعالمین کہا تھا انہیں. اتنی صفات کے اندر سب سے اونچا جو نام لیا گیا قرآن نے جو لیا تمام جہاں، اس سے اونچا کوئی نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں نہیں لیا قرآن. تمام جہانوں کے لیے رحمت. ان کے نمائندے بھی پھر رحمت للعالمین ہی بنیں گے، تب ان کے امتی ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے. یہ ایکشنز میں آ جانے چاہیے. ہماری نمازوں سے اگر کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو ایسی نمازیں غلط ہیں. یہی لوگ تو تھے. آپ چاہے جس جگہ جماعت کر لیں، ارے ایئرپورٹ کے اوپر کر لیں، آپ اسٹیشن کے پلیٹ فارم پہ کر لیں، بڑی بھیڑ ہے ادھر ادھر سے بھاگ رہے ہیں، ارے سامنے سے بچ جاؤ نماز پڑھ لیں. اپنی سیٹیں چھوڑ دیتے تھے کہ نماز پڑھ لیجیے، آپ پڑھنا چاہتے ہیں. آپ ارے بھائی کیوں آپ ایسا کرتے تھے؟ ایک طرف بیٹھ کر پڑھ لیجیے. وہاں پہ کیوں جماعت بنا رہے ہیں ٹرین کے اندر؟ کیوں؟ انہوں نے یہ کیا کہ وہ جگہ جگہ وہ بنا دیے. ہندوؤں کے لیے نہیں بنائے، مسلمانوں کے لیے بنا دیے کہ ایئرپورٹس کے اوپر پریئر روم، مسلمان نماز پڑھ لیں. یہ ہندوؤں کے لیے نہیں بنے، انہوں نے بنا دیے جگہ جگہ ایئرپورٹس کے اوپر. یہ آپ کے ساتھ ہوا 2014 تک، یہ ہوتا رہا نا. دنیا میں کتنی آپ کو آزادی تھی، کتنی لبرٹی تھی. اس لبرٹی کا کوئی اچھا یوز نہیں کیا. اچھا اس لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. یہی تو لوگ تھے جب سڑکوں پہ لوگ آ جاتے تھے کہتے تھے ہم دیکھ رہے ہیں ٹریفک ادھر بھیج دیں گے آپ پڑھیے نماز. اب ان کو اس کی برداشت نہیں ہے کہ کسی لان میں، کسی بڑے میدان میں مسلمان ایک کونے میں کہیں کسی وقت نماز کا وقت ہو جائے تو کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں، جس سے کسی کا نقصان نہیں ہو رہا. کہ اس نے کیسے نماز پڑھ لی یہاں پر،
सब लोगों के नज़रों के सामने। ये क्यों हो गया? इसलिए नहीं हो गया कोई ख़ास हुकूमत आ गई, ये तो सब लोगों का मिजाज बन गया। तो क्यों बन गया? इसमें कहीं आपका कसूर होगा ना। उनके ये मिजाज बदला तो इस मिजाज को बदलना है। 2 रीजंस मैं बता दूं क्यों बदलना है। इस पूरे महीने तो कम से कम जरूर कीजिए इसके रहमत के काम। रोज खर्चा नहीं होता, किसी का पानी भर दिया, किसी का सौदा ला दिया, किसी छोटे को जो यानी कोई आप किसी के साथ रहमत का काम करें, कुछ करना हो उसके लिए आखिरी दर्जे की बात कुछ नहीं कर सकते, मुस्कुरा कर मिल लिए, कुछ गम बांट लिया 2-4 जुमलों से। तो ये जरूरी नहीं कि खर्चा होगा, ये जरूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा वक्त ही लग जाएगा। लेकिन इस महीने को तो बना लीजिए रोजाना कि हर एक को कम से कम, अरे इंडिविजुअली खुद अपने, ये नहीं कि किसी तंजीम में जाए, कोई ना कोई एक रहमत का काम जरूर करेंगे लाजमन इस महीने। ये अपने ऊपर लाजिम करेंगे। 1 महीने दुनिया के सारे अगर मुसलमान करने लग जाएं, अभी तो तरह से मैंने 2 साल पहले एक तहरीक चलाई कि वहाँ change.org नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको डिजिटल होती है, क्लिक किया, यस वोट मिल गया कि रहमतुल आलमीन के यौम पैदाइश को यौम रहमत का नाम दिया जाए, कंपैशन डे। हम मौलूद कहते हैं, सब कुछ कहते हैं, ठीक है, लेकिन ये यौम रहमत जब अगर नाम सचमुच इस्टेब्लिश हो जाए तो दुनिया के ऊपर कम से कम एक बार एक रहमत का लफ्ज़ हो जाएगा उनके नाम के साथ में, सबकॉन्शियस में। नरेंद्र मोदी जी एक मर्तबा वहां पर डिमांड करें कि एक योगा दिवस होना चाहिए, अब वो मान लेंगे, वो मान लिया। अब सारी दुनिया से कह रहे हैं कि आज योगा दिवस है, खाली हिंदुस्तान से नहीं, दुनिया के आज 2 अरब के करीब मुसलमान, दुनिया के 2 अरब मुसलमान, 2 अरब के करीब, अभी पूरे नहीं हैं। इतने मुसलमान अगर कहेंगे कि इसे यौम रहमत बना लीजिए, अरे 2 अरब नहीं, 1 अरब नहीं, 50 करोड़, 50 करोड़ नहीं, 10 करोड़, 10 करोड़ नहीं, 1 करोड़ लोग अगर कहेंगे इसे यूएनओ से के इसे यौम रहमत, तो फिर वो मानेंगे न सिर्फ, बल्कि दुनिया उस तारीख को सारी दुनिया के गैर मुस्लिम हुकूमतों को भेजेंगे, आज कंपैशन डे, आज रहमत का दिन। ये ऑफिशियल जाएगा। क्या करना था लोगों को? खाली टिक करना था कि हम सपोर्ट करते हैं। ये सपोर्ट थोड़े से रह गई, बहुत थोड़ी सी रह गई। क्यों हम 1 करोड़ नहीं बना सके? सिर्फ यहाँ है हिंदुस्तान, ये पूरी दुनिया के मुल्कों को जाने दीजिए, जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री थे उन्हें जाने दीजिए। सिर्फ ये इंडिया जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं है लेकिन मुसलमान बहुत है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, 4 मुल्क, इनमें मिलाकर 80 करोड़ से ज़्यादा है मुसलमान। 1, 2, 3 और ले लीजिए, इजिप्ट, मिस्र, ईरान, तो टर्की, इनको मिला लें 1 अरब से ज़्यादा है। उन 2 अरब में से 1 अरब से ज़्यादा तो ये 7 मुल्कों में है। यहाँ पे कुछ लोग करके उस तहरीक को आगे नहीं बढ़ा सकते थे। चीज़ें तो पहुँचती हैं ऑनलाइन, ये देखते हैं ये कौन सी पार्टी का है, कौन से ग्रुप का है, हम करें नहीं करें, बात उनकी नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह साहब ये जाएंगे, वो यूएनओ से पास हो, हर कीमत पर देंगे। कितने उन्होंने पूरे साल के दिन मुकर्रर कर रखे, एक दिन ये भी देंगे, लेकिन मुसलमान तो कहें, सब इतना कहने को तैयार नहीं है कि इसको यौम रहमत बना दिए, नहीं हमारा यौम मौलूदुन नबी है, रहमत का नाम दीजिए नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू मेरे सामने थे, तो बहुत सी चीज़ें सब याद हैं। पूरी जिंदगी एक भी उन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया कि वो बच्चों के लिए कोई लॉ बना दिया हो उनके वेलफेयर के लिए, कभी नहीं। ये होता था कभी कभी कि अपने उससे उतरे, मोटर से उतरे और उतर के किसी बच्चे को प्यार कर लिया, मशहूर हो गया कि बच्चों से मोहब्बत करते थे। उनका यौम पैदाइश चिल्ड्रंस डे अब हमेशा मनाया जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टीचर थे, अच्छे टीचर रहे होंगे, अच्छे होंगे, लेकिन कोई एक भी उनकी कोशिश से, उनकी जबान से, उनके स्टेटमेंट से ऐसी चीज नहीं आई जिससे टीचर को कुछ भला हो जाए। उनका यौम पैदाइश टीचर्स डे, अब सबको वो टीचर्स डे मनाना। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह अलैहि, क्या वो इसके हकदार नहीं है? वो भी सच्चे थे या उनके साथ रहमत नहीं थी? ये भी ऐसी फेक था, थे तो वो हैं इसके हकदार के उनके यौम पैदाइश को कंपैशन डे, यौम रहमत कहा जा सके। और इस पूरे महीने को माह रहमत, रहमत का महीना।
कंपैशन मंथ, लेकिन वो कैसे होगा? वो तो उस पर तो लोगों ने साथ नहीं दिया कि खाली टिक कर देते जिनके पास पहुंचा था। 2 अरब में से 1 करोड़ कितने होते हैं? 0.5%, आधा फीसद लोग अगर साथ दें तो हो जाएगा, इससे कम साथ दें तो हो जाएगा। अच्छा, इतना तो कीजिए कि निकल कर हर दिन इस रबीउल अव्वल के महीने में सब जगह होने लगे, इमेज बदल जाएगी। इस साल नहीं बदलेगी, चंद सालों में बदल जाएगी। लोग नहीं मानेंगे जब पब्लिसिटी जाएगी, नहीं हमारे सामने आते हैं मुसलमान ऐसे नहीं ऐसे होते। इसलिए मत करिए, इसलिए कहिए कि इस्लाम ने कहा, इसलिए कहिए कि कुरान ने कहा, इसलिए करिए कि उनकी तस्वीर आपको दुरुस्त करनी है। उनको टेररिस्ट का सरगना बना दिया इन्होंने। अस्तगफिरुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, रहमतुल आलमीन को टेररिस्ट का लीडर सरगना। आप उनको वापस, जो उनका सही मकाम है वो दुनिया के अंदर मकाम तो है अपनी जगह, लेकिन दुनिया की नज़रों में उनको उनके सही मकाम पर लाइए, उन तक पहुंचेगी बात। मैं 3 मिसालें दे रहा हूं। कुरान ने कहा कि वो तुम पर गवाह बनेगी। कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन्नास, तुम्हें दुनिया वालों पे गवाही देनी है। व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा, रसूल तुम्हारे ऊपर गवाही देगा। तो ये चीज़ें हम मेटीरियल इंसान यहाँ जो उसके CCTV कैमरे लगे हुए, ये अल्लाह जैसे चाहे दिखाता है और दूसरों को, गैर मुस्लिमों को दिखाता है, तो मुकर्रबीन को दिखाता है तुम्हारे घर वाले ऐसे या ये चल रहा है, उनको दिखाया जाता है, उन तक पहुँचाया जाता है। पहली बात वो गवाह बनेंगे, उनका सामना होगा। मैं दूसरा सबूत दे रहा हूँ, बुखारी में हदीस है, हौज़े कौसर पर होंगे कुछ लोग आ रहे होंगे, फिर फरिश्ते कुछ लोगों को रोकेंगे, मार के हटाएंगे, कहेंगे कि मेरी उम्मत के लोगों को क्यों नहीं आने देते मेरे पास। फरिश्ते कहेंगे ला तदरी, आप नहीं जानते, ये है आलिमुल गैब की बात। उस वक्त दुनिया से आपको नहीं मालूम इन्होंने आपके जाने के बाद क्या किया था दीन के साथ, बिल्कुल ही कुछ और दिन कर दिया। तो वो कहेंगे हटाओ, ठीक है तू हटाओ। सामना होगा, अच्छे में भी बुरे में भी। और बहुत सबूत है कुरान के अंदर, 1-2 नहीं, बहुत है। इन अक़ौम इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, लोग कहते हैं सिफारिश करेंगे, कुरान कहता है हंसवाएंगे उन लोगों को कि मेरी कौम के लोगों ने कुरान को तो पीछे डाल दिया था, बाकी चला रहे थे अपना, उसकी क़िरातें करते थे, उसके मुकाबले होते थे, बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ते थे, वो क्या कह रहा है ये कुछ नहीं पता, उनका इन्होंने घर से निकाल दिया था कुरान को, मेरे कौम के लोगों ने। ये फरियाद करेंगे अल्लाह की, और उनकी फरियाद के ऊपर एक्शन नहीं होगा। तो बात ये है कि मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, किसको कहेंगे? उनको सामने खड़ा करके कहेंगे ना, सामना होगा। तो जिस दिन सामना हो आप सुरखरू हो, आप कामयाब हो कि ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरी तस्वीर बदली, आपकी तस्वीर अब जा रही है, और फिर वो कहेंगे ये हैं वो लोग जो कर रहे थे, इन्होंने तस्वीर बदली थी। वो कोई हाजिर खुद से नहीं जा रही, दिखाया जाता है। तो वो ये आपके लिए ये गवाही दे सके, ये है, ये मेरे खास हैं, इनको आने दो, खास तौर से आने दो, दूसरों से अलग हट कर भीड़ से मेरे पास आने। ये है एक रीज़न। और दूसरा आपके सर्वाइवल का, अब उस जगह आप पहुंच रहे हैं जहां हल्के हल्के धीरे धीरे आप बिल्कुल यू आर बीइंग रेलिगेटेड टू नथिंग। अब कोई सियासी अहमियत नहीं बची, किसी जगह कोई पार्लियामेंट और उसके अंदर हल्के हल्के करके ख़त्म करते जा रहे हैं। मुसलमान को नहीं लिया जाएगा, जॉब्स में नहीं लिया जाएगा, इंस्ट्रक्शंस जाती हैं कि नहीं लिया जाएगा। मैं कोई एहतजाज नहीं करता, ये क्यों हुआ, इसके जिम्मेदार हैं, ऐसे दौर क्यों आ गया। हमारे जो बड़े कहलाते हैं, जो मजहबी लीडर कहलाते हैं, वो मोहन भागवत साहब को ये कहना शुरू करें कि इनको तो राष्ट्रपिता बना दिया जाए या राष्ट्रपिता कहा जाए। ऐसा दौर क्यों आ गया? हम अपने अमल से ठीक करेंगे। ये दूसरी बात है कि आपका सर्वाइवल इसमें, इसलिए कि कुरान ने कहा कि जो दुनिया वालों के लिए नफा बख्श होगा वो सर्वाइव करेगा, बाकी हटाए जाएंगे, चाहे वो खशाक की तरह हो, चाहे वो गुलामी में जाए। उनका सामना कितने कामयाब होंगे इसलिए कीजिए, और इसलिए कीजिए कि आपका तो सर्वाइवल का सवाल है। रोज़ाना कीजिए कुछ ना कुछ। कंपैशन मंथ कीजिए, रहमत का महीना, माह रहमत, इसी नाम को इस्तेमाल करें, इस नाम को प्रोपोगेट करें। तो मैंने तवज्जो दिलाई है ये, उनके लिए मैं कोई नाम रख दूं, मेरा ये मकाम थोड़ी। नाम तो रहमत कुरान ने जोड़ा उनके साथ, हमने उसको हटा दिया है, हम उसे वापस ले आए। और फिर वो जिसे लोगों ने समझ रखा है कि यही है, उसे वो यौम रहमत, कंपैशन डे,
بطور خاص اس دن اور لوگوں کے ساتھ اپنے حدیثیں رکھیں، لگائیں کسی جگہ، ڈسپلے کریں ان کے نام سے کہ انہوں نے یہ کہا تھا، انہوں نے یہ فرمایا تھا. وہ سب رحمت سے متعلق ہیں. رحمت حدیثیں تو بہت ہیں، اچھی اچھی باتیں بہت ہیں، لیکن وہ جو رحمت سے متعلق ہیں کرنا شروع کیجیے. ہر سال آئے تو کر لیجیے، اور سال بھر بھی ایسا نہیں کہ ختم ہو گئے، سال بھر میں اس سے تھوڑا سا کم رہے گا، کرتے رہیے. تصویر بدلے گی، آپ کا مقام بدلے گا اور آپ کی آخرت بدلے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا و فی القرآن العظیم.